الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پچھلی نشست میں 3 محرم تک یزیدیوں کا قافلہ مولا کائنات علیہ السلام کے لخت جگر نور نظر ماں زہرا کے لخت جگر نور نظر کو گھیر لیتے ہیں یزیدی قافلے والے، اور وہاں پہ عمر بن سعد بھی آ پہنچتا ہے۔ یہ خبر جب مولا حسین علیہ السلام کے قافلے کو گھیر لینے کی ابن زیاد تک پہنچتی ہے تو ابن زیاد اس کو پروپیگنڈا بنانے کی سازش شروع کر دیتا ہے۔ وہ یوں کرتا ہے کہ جامعہ مسجد جو کوفہ میں مقیم تھی، اس مسجد میں تمام لوگوں کو جب جمع ہوئے دیکھتا ہے تو وہاں پہ خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نازیبا الفاظ مولا حسین علیہ السلام کے قافلے کو انہوں نے گھیر لیا ہے، اور یہ وقت ہے کہ وقت کے امیر کی اتباع کی جائے۔ جو ایک حدیث کا بھی اس نے وہاں پہ حوالہ دے کے مس گائیڈ کیا تھا، جیسا آج بھی کرتے ہیں یزیدی لوگ، جو حدیث رہتے ہیں اس کا پورا مفہوم نہیں چیک کرتے، بنا چیک کیے ہوئے فتوی بازی کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کا وہ حوالہ وہاں پہ پیش کرتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے امیر کی اتباع کیجیے۔ امیر کی شرطیں کیا تھی وہ وہاں پہ نہیں بتاتا، بس اتنا کہتا ہے کہ امیر کی اتباع کرنا ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث کا وہ حوالہ دیتے ہوئے مفتیوں سے فتوے لیتا ہے۔ اسلام کو قتل کرنا جائز ہے، ان کے اوپر ظلم کرنا جائز ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18,000 مفتیوں نے اس وقت پہ فتوے دیے تھے آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنے کے لیے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مفتی ہر کوئی مکمل نہیں ہوتا، مفتیوں میں بھی کامل مفتیوں کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہوتا ہے جو اہل بیت کے عاشق ہوں۔ ایسے ہی ہر مفتی کے فتوے کو اگر آپ مان لو گے تو اپنے دین سے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھو گے۔ تو یہ ہمیں کربلا کا معاملہ جو ہے ہر ایک طرح کا ایمان سیکھنے کی ایک خفیہ بہت سارے رازوں کو بتاتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا اگر آج کی قوم کیا قیامت تک بھی کتنا بھی شکر کرے تو کم ہے کہ انہوں نے ہر ایک حوالے سے ہر ایک کو بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے مفتیوں کو بھی بے نقاب کیا ہے جو یزیدی ہوتے ہیں، اہل حق اہل سنت والجماعت کے جو عاشق اہل بیت ہوتے ہیں، ان مفتیوں کو فالو کرنے کا بھی راستہ مولا حسین علیہ السلام نے اس ٹائم پہ ہی دکھا دیا ہے۔ مفتی ہر کوئی صحیح نہیں ہوتے۔ تو یہ روایت سے ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو سمجھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پہ 18,000 مفتیوں نے مولا کائنات علیہ السلام کے لخت جگر نور نظر کے خلاف وہاں پہ مفتیوں کا فتویٰ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو 18,000 مفتیوں نے مولا کائنات علیہ السلام کے لخت جگر مولا حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی اجازت دے دی تھی اس حدیث کے بنا پہ، جو وہ امیر کی اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ کیا اس امیر کو امیر پورے لوگ مانے تھے؟ یہ بھی وہاں پہ امپورٹنٹ رہتا ہے۔ خیر وہ الگ معاملہ ہے، اس کے لیے اگر آپ امیر کی شرطیں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امیر کے شرائط کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث کے ہاف انفارمیشن ہاف ریفرنس لے کے اس نے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو اس کے خطبہ دینے کے بعد میں، ابن زیاد کے خطبہ دینے کے بعد میں، وہاں پہ کئی لالچی لوگ آگے آ جاتے ہیں، کیونکہ اس نے لالچ دی تھی کہ تمہیں یزید کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ یزید کی بات مان کے مولا حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم و تشدد کرو گے، قتل کرو گے، تو آپ کو یزیدی خزانوں سے ڈھیر سارا مال ملے گا۔ تو یہ سن کر جوخ در جوخ کئی لوگ، ہزاروں لوگ، کئی روایتوں میں آیا ہے کہ 22,000 لوگ، کئی روایتوں میں آیا ہے کہ ہزاروں سے بھی زیادہ لوگ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے، صرف اور صرف بنا اوزار کے وہاں پہ موجود آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لال لخت جگر نور نظر مولا حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم و تشدد کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے حسینی یہ بھی شان سے کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا، مفتیوں ذرا چلتے چلتے روند ڈالیں گے فتوے تمہارے اہل علم چلتے چلتے۔ تو یہ ویسے مفتیوں کے لیے ہے جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اہل بیت کی شان کو گھٹانے کے لیے ایک کے پیچھے ایک کوئی نہ کوئی روایتوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں تاکہ عوام کے اندر اہل بیت کی محبت کم ہوتی رہے۔
تو یہاں پہ مولا حسین علیہ السلام نے یہ بات کو بھی اسی دن 4 محرم کے روز کلیئر کروا دیا ہے انہی یزیدیوں کے ہاتھوں کہ قیامت تک ایسے واقعات آتے رہیں گے۔ اگر آپ کو صحیح علم کی اگر تلاش ہے تو مفتیوں سے لے لو جو اہل بیت کے عاشق ہیں، مفتی چشتیوں میں بھی ہیں، مفتی قادریوں میں بھی ہیں، تو ان سے اگر آپ سیکھنے کے لیے کوشش کرو گے تو آپ کو اہل بیت کی محبت ملے گی۔ تو یہ مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں 4 محرم کو یہ راز سے آشنا کر دیا ہے تاکہ قیامت تک کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے کہ کوئی بھی دیکھنے سے اگر کوئی ریپیوٹیڈ مفتی لگ رہا ہے کہ اسی کی باتوں میں آ گئے تو وہ نہیں ہے۔ علم کے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر جو صحیح طریقے سے عمل کر رہا ہے اسی کی باتیں سننا یہاں پہ ہمارے لیے جائز فرض ہے، جو محرم کے اندر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی لیے کئی مفکر حضرات نے کہا اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد۔ اس کا مطلب ہر بار کرب و بلا ہونی ہے، کرب و بلا جب بھی آئے گی، جب بھی ظلم حسینیوں کے اوپر ہوگا، یہی ایک استقامت اور آزمائش رہے گی ان یزیدوں کے خلاف آواز اٹھانے کی، کیونکہ یہاں پہ مفتیوں کے فتووں کو بھی مولا حسین علیہ السلام نے نہیں ڈرے تھے، نہ تو ان کے ماننے والوں نے ڈرے تھے۔ تو یہی سیم ہر کرب و بلا جو ایک کامل ولی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شعار کے اندر چھپا ہوا اشارہ دیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد۔ تو اس آج کے حاضری دور کے کامل ولی سے یہ ہمیں سیکھ لے کے، اور ہسٹری کربلا، تاریخ کربلا سے بھی یہ سارے واقعات کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر اپنے ایمان کو آسان کرنے کا ایک بہت ایزی طریقہ ہے۔ کربلا میں ہی آپ کو ایمان کی ہر ڈاؤٹ کلیریفیکیشن ملتا ہے۔ صرف کربلا کو سمجھ گیا انسان تو سمجھ لو کہ اس کے لیے کوئی بھی دین کا راز چھپا ہوا نہیں رہتا، کوئی بھی دین کا مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ سارا کچھ یہیں سے ملتا ہے جہاں پہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے کنبے کو لٹا کر آخرت قیامت تک اسلام کو، دین کو بقا بخشی ہے۔ کون سا دین؟ جو اولیاء کرام کے سلسلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، نہ کہ صرف کتابوں میں درج ہوا دین، کیونکہ کتابوں میں تھوڑے بہت مکس اپ بھی ہے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ نشست میں کہا کہ یزیدیت کے دور میں کئی سارے متبادل بدل کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ ساری انفارمیشن آپ اپنا کے خود سے دین اسلام کی تحقیق میں لگ جائیں گے تاکہ آپ کی آخرت اچھی ہو۔ صرف اور صرف آخرت کے لیے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے جو کچھ دین ہے، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے ہی ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب ہی راضی رہیں گے جب آپ ان کی آل سے وفاداری کرو گے، جو قیامت تک رہے گی، نعتنا کل کوثر کے وسیلے سے۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ اس پہ تحقیق ضرور کریں گے اور اپنے علم کے اندر پختگی اور محبت اہل بیت زیادہ سے زیادہ لائیں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔